نتیجہ کیا نکل رہا ہے اسے سنیے گا توجہ کے ساتھ، صرف 2 منٹ کی بات ہے۔ نتیجہ یہ ہے، یاد رکھیے دنیا کا اصول ہے، یہ بوتل ہے نا پانی کی، اس میں پانی ہے تو نکلے گا کیا؟ پانی۔ دودھ نکل سکتا ہے، شہد نکل سکتا ہے۔ الاناء یترشح بما فیہ، ہم پڑھا کرتے تھے کہ ایک عربی کی ایک کتاب میں الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے، پانی ہے تو پانی، دودھ ہے تو دودھ، شہد ہے تو شہد، کوئی اور چیز نہیں، جو ہے وہی نکلے گی۔ اسی طرح جس انسان کے دل میں، جس انسان کے اندر کسی کے بارے میں بغض ہو، وہ بغض موقع نہ بھی ہو تب بھی نکلتا ہے، وہ بغض موقع نہ بھی ہو تب بھی نکلتا ہے۔ آج بھی جہلم کی دھند میں بیٹھا ہوا وہ بدبخت انسان جس کے اندر سوائے صحابہ کے بغض کے اور کچھ نہیں، بکواس کرتا ہے پچھلے دنوں، وہ بکواس میرے پاس موجود ہے، موقع نہیں ہے لیکن بکواس کر رہا ہے۔ موقع اس سے پوچھا فلسطین کے بارے میں کہ فلسطینیوں نے درست کیا یا غلط کیا، تو کہتے فلسطینیوں نے کی پئی ہے حملہ کریں گے۔ جب ان کو پتا ہے کہ تمہارے سامنے چوتھی بڑی طاقت موجود ہے، کیوں تم حملہ کر رہے ہو؟ یہ اس نے کہا۔ اب سوال یہ تھا کہ فلسطینیوں کا حملہ درست ہے یا نہیں، اس نے آگے سے اپنا ایک جواب دے دیا، لیکن بغض کسی اور چیز کا ہے تو آگے سے فوراً کہتا ہے آپ اگر 1000 خالد بن ولید لے آؤ، سامنے ایک یہودی کلین شیف کلاشنکوف لے کر کھڑا ہو جائے تو خالد بن ولید کیا کرے گا؟ بولو جی ہاں، موقع نہیں ہے، کھول دیا کیونکہ بغض اندر موجود، ہاں آن دی ریکارڈ موجود ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں۔ ارے کم وقت، ارے بدبخت، بات کرنے سے پہلے خالد بن ولید کو پڑھ تو صحیح، اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے صحابی کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، شان کیا ہے، شوکت کیا ہے، پڑھ تو صحیح اس کو۔ سنیے خالد بن ولید کی شان کیا ہے۔ خالد بن ولید آتے ہیں مسجد میں، صحابہ بیٹھے ہیں آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، خالد بن ولید پوچھتے ہیں بھائی کیا مشورہ کر رہے ہو، کیا میٹنگ کر رہے ہو، کیا اجلاس لگایا ہوا ہے؟ حضرت وہ فلاں جنگ پہ جانا ہے تو وہاں ہم سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اپنے ساتھی چھوڑیں اور جائیں، کتنے ہیں ہمارے مقابلے میں بتاؤ؟ حضرت وہ 60,000 جنگجو ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا اچھا پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی نہیں جائے گا، اکیلا خالد بن ولید لڑنے جائے گا۔ کم وقت تو کہتا ہے 1000 خالد بن ولید آ جائیں، ایک یہودی کا مقابلہ، اور کم وقت بدبخت۔ پڑھ تو صحیح پہلے انہیں خالد بن ولید نے کیا لکھا تھا، فارس کے حاکموں کی طرف خط لکھا تھا، وہ خط اس کتاب میں موجود ہے حدیث کی صفحہ 342 پر۔ کیا خط لکھا تھا؟ خالد بن ولید نے خط لکھا تھا سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اور لکھا من خالد بن ولید، سنو یہ خالد بن ولید کی طرف سے خط ہے، الی رستم و مہران، روم کے بادشاہ رستم اور مہران کی طرف خط یہ ہے کہ میں تم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری بات سنو، انا ندعوکم الی الاسلام، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مسلمان ہو جاؤ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر مسلمان نہیں ہونا تو سنو، فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو ہم واپس نہیں جائیں گے، بلکہ یاد رکھو تمہیں ذلیل و خوار ہو کر ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اور یاد رکھو اگر یہ بھی تم نہ مانے پھر بھی یاد رکھنا پھر ہوگا کیا، پھر یاد رکھنا فَإِنَّ مَعِي قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا يُحِبُّ فَارِسُ الْخَمْرَ، یاد رکھنا اے رومیو، یاد رکھنا اے رومیو، میرے ساتھ ایک ایسی قوم موجود ہے کہ وہ جس طرح یہ فارس والے، یہ روم والے شرابیں پی کر مست ہو جاتے ہیں، میرے ساتھ ایک ایسی قوم موجود ہے کہ وہ مصطفیٰ کی محبت میں دین کی خاطر گردنیں کٹا کر مست ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو خالد بن ولید کو پڑھ تو صحیح، اور بزدل انسان، ہمارا نوجوان اس سے بڑا متاثر ہے۔ ہاں 24 گھنٹے علی بھائی علی بھائی علی بھائی، اور ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں چار، علی بھائی اس کا جواب دے، وہ خود سوال ان کو دیا ہوتا ہے اور خود جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوان دیکھیں نا کتنی اچھی، اس کے پاس کتنا نالج ہے، ہاتھ کا نالج ہے، خبیث کے پاس الحمد کا ترجمہ اس کو نہیں آتا گرامر کے اعتبار سے، آپ اسے کہہ رہے ہو کہ الحمد کو چھوڑو، بسم اللہ کا نہیں ترجمہ کر سکتا وہ گرامر کے اعتبار سے،
اور ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں، گھروں میں عورتیں متاثر، نئی جنریشن متاثر، بھئی یہ تو بڑا دیندار بنا ہوا ہے، جس کے دل میں حب صحابہ نہیں، اس کی کوئی بات بھی معتبر نہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، بات ختم۔ تو اس لیے میرا محترم دوستو، اپنے ایمان کا تحفظ اور اپنے گھر والوں کے ایمان کا تحفظ آپ پر ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جی ہاں،